وللہ الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بفضل اللہ تعالی 29 پارے مکمل ہوئے اور ہم نے 30ویں پارے کا نصف بھی اسی کے فضل سے مکمل کیا۔ اللہ تعالی نے سورۃ الحاقہ میں قیامت کے بارے میں بیان فرمایا اور مومنین کے احوال کو بیان کیا، کافروں کی کیفیات کو اس میں بیان فرمایا کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو جو حسن عمل والے ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا اور جو بد اعمالیوں والے ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، دونوں کا رد عمل اس صورت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی، کسی کی کوئی حالت نہیں چھپ سکے گی، چاہے بند کمروں کے اندر ہو، انڈر گراؤنڈ میں ہو، جو کام کرتے ہوں گے کوئی کام چھپ نہ سکے گا، وہ سب جانتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، دکھا رہا ہوگا میرا نامہ اعمال پڑھ لو، خوش ہو رہا ہوگا۔ جیسے آج کسی کو رزلٹ ملے، رزلٹ اناؤنس ہو، فرسٹ پوزیشن آ جائے، پورے پاکستان میں ٹاپ کرے تو اسٹیٹس ڈالے گا، اپنا فیس بک پر جو ہے وہ ریل شیئر کرے گا، اپنی ویڈیوز کو سب تک سینڈ کرے گا کہ دیکھو مجھے یہ پرائز ملا ہے، میری یہ پوزیشن آئی ہے۔ تو یہاں پر یہ حالت ہے، اس وقت جس کو کامیابی ملے گی اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ وہ ہمیشگی والی جنت میں جانے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ کیا کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، قیامت پر یقین رکھتا تھا، اپنے حساب کتاب کا اس کو خوف تھا اور حسن عمل سے اپنی زندگی کو متصف رکھتا تھا۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلندی والی بلند باغ میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، اور اس سے کیا کہا جائے گا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، اس کے لیے مزے ہوں گے، اچھی زندگی ہوگی، بلند باغوں میں ہوگا اور اللہ کے لطف و کرم کے سائے میں ہوگا۔ یہ تو ایک طرف کی کیفیت ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ اکبر، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، آگے اور کچھ نہیں ہوتا، اب میرا کیا بنے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، جس مال پر اتراتا تھا، فخر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، جس کی بدولت لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا زور جاتا رہا، زور جاتا رہا، اب کچھ نہیں بچا۔ جن لوگوں کے اوپر میں حکومت کیا کرتا تھا، یا جن لوگوں کو اپنی جوانی کے زور پر میں ڈرایا اور دھمکایا کرتا تھا، طاقت کے زور پر ان کو ڈراتا تھا،
میرا سارا زور جاتا رہا. خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیروں میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، ایسی زنجیر میں جکڑ دو. اس وقت کا کیا بنے گا؟ ہم بار بار یہی دعا کریں، جب جب یاد آئے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہم سب مسلمانوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. اور خدا نہ خواستہ شامت اعمال سے بائیں ہاتھ میں ملا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس طرح ہم عذاب کا سامنا کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، آپ جب نماز فجر ادا کر رہے تھے تو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر حضور نماز فجر ادا کر رہے تھے تو کچھ جن آئے. وہ جن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سننے لگے. جب انہوں نے تلاوت سنی تو بڑا ہی فصیح بلیغ کلام تھا، متعجب ہوئے اور اپنی قوم کے پاس گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں اس کا بیان فرمایا. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، ایک عجیب قرآن سنا، بڑا فصیح، بڑا بلیغ، یعنی کوئی عام کلام نہیں. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے. جنوں کی طرف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. تو اے حبیب آپ لوگوں میں اس کو ظاہر فرما دیں. یہ پوشیدہ بات تھی، اللہ نے چاہا کہ اس چیز کو بیان کیا جائے کہ کفار مکہ کو پتہ چلے کہ ان پر جنات بھی ایمان لاتے ہیں. تو اے مکہ کے کافروں، تم کیوں اصحاب ایمان میں داخل نہیں ہوتے، ان کی صف میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے. جنات سنتے ہیں تو ان پر بھی کیفیت طاری ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سورۃ المزمل کا آغاز ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ادا کو بیان فرمایا. اور یہ ایک پیار بھری بات ہوتی ہے کہ محبوب جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت کے حساب سے اس کو پکار دیا جائے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مٹی پر موجود تھے، مٹی لگی ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی والے، یا ابا تراب. آپ کا لقب تب سے ابو تراب ہو گیا، یعنی جس حالت میں اپنے پیارے کو دیکھا اسی حالت سے منسوب نام دے دیا. تو اللہ کو حضور کی ادائیں کیسی محبوب ہیں کہ جب حضور چادر اوڑھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر لپیٹے ہوئے ہیں تو فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے. جس حالت میں حضور ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرما رہا ہے. اس سورت میں فرمایا سورہ مزمل میں، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت کثرت سے قیام کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے، رات میں بکثرت مشغول ہوتے تھے عبادت میں. تو اللہ فرما رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں قیام کرو. ہماری تو نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نوافل اس قدر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کم کر دیں. حضور تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے صدقے میں لوگ بخشے جائیں گے،
لیکن پھر بھی دیکھیں کہ اعمال میں کمی نہیں ہو رہی، اعمال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اعمال کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اس میں بیان ہوا۔ اس کے علاوہ ایک درجہ حدر ہے اور ایک درجہ تدویر ہے، یہ تمام درجات تلاوت کے موجود ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ تو جو اللہ سے توڑتا ہے ہم نے اس سے دور ہو جانا ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جانا ہے۔ جو اس کا ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ من کان للہ، بس یہ سمجھ لے زندگی کا نچوڑ ہے۔ آج کی 26ویں تراویح میں وہ اصول مل رہا ہے کہ جو نچوڑ ہے۔ کسی نے کہا، لوگ موجود تھے، کوئی کہنے لگا کہ میں فلاں مسئلہ بتاتا ہوں، ایک صاحب مسئلے جو ہے وہ لوگوں کے حل کر رہے تھے، کسی نے کوئی بات بیان کی، انہوں نے اس کو سالو کر دیا، کوئی اور پرابلم پیش کی، اس کو حل کر دیا گیا۔ وہیں پر ایک اور اللہ والے موجود تھے، جہاں سب لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کر دیے، فرمانے لگے کہ میں تمہیں مسئلوں کی ماں بتاتا ہوں۔ مسئلوں کی ماں؟ یہ مسئلوں کی ماں ہوتی کیا ہے؟ کہاں آج میں تمہیں مسئلوں کی ماں بتاؤں گا، وہ ہے کیا؟ فرمایا تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے گا، بس۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ کو کثرت سے یاد کیا، فرائض کو ادا کیا، نوافل کی کثرت کی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ جب بندہ اس طرح ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اس کے پاؤں بننے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جلال الہی کا نور اس کے ہاتھوں میں داخل ہو جاتا ہے، جلال الہی کا نور اس کی آنکھوں میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ دور و نزدیک دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاتھوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ دور و نزدیک اللہ کی عطا سے مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جو کہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے بیان فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، دور و نزدیک اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر کسی موقع پر حضرت عمر اور مقام نہاون جو ایران کی طرف ہے، وہاں پر کیا حالت ہوئی تھی، حضرت عمر نے مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے وہاں کی حالت کو جان لیا تھا اور وہاں تک اپنی آواز بھی پہنچا دی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرب خاص کی منازل پر فائز فرمائے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جن سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پر کیوں ہو، جب لوگ ان کو سزا والا معاملہ ہوگا، ان کے لیے ایک ایسا معاملہ ہوگا، تو پھر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی۔ جب لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، تو جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟
قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو نمازوں سے غافل ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ دوزخیوں والے کام ہیں۔ اور جب جنتی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کاروباری حضرات کتنے ہی ہیں کہ بھائی کام چل رہا ہے نمازیں چھوڑ دو، گھر کی خواتین نہیں پڑھ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ روزے ترک ہو رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور وہ سب چل رہا ہے۔ کوئی گٹکا جو ہے وہ منہ میں رکھا ہوا ہے، کوئی نسوار رکھا ہوا ہے، سب چل رہا ہے۔ ہاں بھائی آج تیرا روزہ ہے؟ نہیں۔ کیا ضیافت کروں تمہاری؟ یہ باتیں آپس میں چل رہی ہوتی ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے، بےہودگیوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ پھر سورۃ القیامہ کا آغاز ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے متعلق چیزوں کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اس کو یاد کروانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس مشقت سے بھی بچا لیا، اس کو جمع فرمانا اور حضور علیہ السلام پر کرم فرمانا، اس کا بیان فرما دیا۔ پھر سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا اور نصیحت کے بارے میں بیان فرمایا۔ سورۃ المرسلات میں رب العزت نے جھٹلانے والوں کی مذمت بار بار بیان فرمائی ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر سورۃ النبأ میں قیامت سے متعلق بیان ہوا، سورۃ النازعات میں بھی اس سے متعلق بیان ہوا۔ سورۃ عبس میں پتہ چلا کہ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے وہ اچھے ہوں گے۔ تو اس دن کیا بنے گا؟ اس دن کے سیاہ چہرے سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت چہرہ عطا فرمائے بروز قیامت۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ احوال قیامت کو پڑھے تو سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار کا مطالعہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں قیامت کے احوال سے متعلق بڑی مفید ہیں۔ پھر انشاءاللہ کل ہم قرآن مجید فرقان حمید کا جو اور فیضان ہے اس سے متعلق گفتگو کریں گے، درس ہدایت ہوگا، درس قرآن ہوگا، خود بھی شریک ہوں۔ عبادت کی شب ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ امکان اس کا ہے کہ جو 27ویں شب ہے یہ شب قدر ہو۔ اکثر جو علماء ہیں ان کی رائے اسی جانب ہے، تو ظن غالب یہی ہے کہ 27ویں شب قدر ہو۔ تو اس میں خود بھی آئیں، آپ کی دعوت سے کوئی آ جائے اور وہ نیک بن جائے، کسی کے صدقے میں ہم نیک بن جائیں، تو یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ خود آئیں، اہل خانہ کو لائیں، دوست احباب کو لائیں، قرآن سے جڑیں، قرآن سے متعلق رہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین۔